کمایا جاتا ہے اور اس کو آپ چند لوگ اس طرح سے، میں ضائع کا لفظ تو نہیں بولوں گا لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ ختم کروا دیتے ہو کہ دوسرے لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب شورا کی کثرت ہوا کرے تو وہاں تقریر والوں کو شروع میں بلوا دیا کرو آپ، پھر پوری رات آپ لوگ آرام سے جو ہے نعتیہ کلام کو سماعت کرتے رہا کرو۔ اب کچھ پیچھے جلسہ کر رہے ہیں اور کچھ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اب بتاؤ، ان کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، اب ان کا سنیں کہ اپنا سنائیں۔ آپ حضرات کچھ سمجھدار ہو، تھوڑا سا اپنے ذہن کو قریب کرو۔ کمیٹی کے نوجوان ہیں، انہوں نے بڑی محنت سے پروگرام کو سجایا، دروازے بھیک کی طرح پیسہ مانگا جاتا ہے، کچھ دیتے ہیں اور کچھ کہہ دیتے ہیں جاؤ کل لے لینا، کچھ کہتے ہیں ارے تمہارا تو یہی کام ہو گیا، ابھی فلاں محلے میں جلسہ ہوا تھا اب تم کرانے لگے۔ قسم قسم کی باتیں سننا پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر کے پیسہ جمع کر کے پروگرام سجایا جاتا ہے۔ آپ حضرات تھوڑا سا سمجھداری سے کام لیا کریں۔ میں کبھی بھی ایسی بات بولا نہیں ہوں آج تک، آپ دیکھ لیں میری سینکڑوں تقریریں ہیں نیٹ پہ، لیکن آج تھوڑی تکلیف ہوئی اس وجہ سے میں نے بول دیا۔ وہ بولا اس لیے کہ جو سمجھدار لوگ تھے، جو سادہ مزاج تھے، جو جلسہ سننے کی خاصیت سے یہاں پر آئے تھے، حیثیت سے آئے تھے، وہ لوگ میں نے دیکھا جب میں آ رہا تھا، مولانا جابر صاحب قبلہ ہم دونوں لوگ آ رہے تھے تو راستے میں ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ کچھ پیغام پہنچ جائے۔ اس قوم کو تو موبائل چلانے سے فرصت نہیں، یہ گانے سنتے ہیں تب بھی رقص کرتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں تب بھی اسی طرح سے یہ ہاتھ پیر ہلاتے ہیں۔ تو آپ اس قوم سے کیا امید کر سکتے ہیں نا؟ عالموں کو آپ کو سنانا ہے، کیونکہ یہ قوم جو ہے یہ دن بھر چوراہوں پہ بیٹھ کر کے، اس کو نہ نماز سے مطلب ہے نہ دینی کاموں سے مطلب ہے، بس ان کو جس چیز میں رقص نظر آئے یا مزے نظر آئیں یہ تو اس کی طرف زیادہ لپکتی ہے یہ قوم۔ اور میری تقریر اصل میں تھوڑا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اپنی قوم کو، کچھ نصیحت کی باتیں آ جائیں، آپ میں سے ایک بھی عمل کر لے گا تو یہ قیامت میں میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا کہ میں نے جو علم حاصل کیا وہ کچھ تو آپ تک پہنچایا۔ میں صرف چیخ پکار کر کے آپ کے سامنے سے چلا جاؤں، غوث اعظم کی شخصیت بتا کر کے آپ کو جنتی بنا کے چلا جاؤں، اور میں یہ نہ بتاؤں کہ غوث اعظم بنتے کیسے ہیں۔ غوث اعظم کو یہ جو مقام ملا نا کہ آپ کا قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے، یہ مقام ملا کب تھا؟ اس سے پہلے کی زندگی آپ غوث اعظم کی دیکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ غوث اعظم بنتے کیسے ہیں۔ وہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا، اگر پریشانی نہ ہو نوجوانوں تو ادھر تھوڑا سا قریب میں آ کر کے بیٹھ جاؤ، اور یہ دوری پہ آپ کیوں بیٹھے ہو؟ اتنا بیٹھنے کا اتنا اچھا انتظام کیا ہے، یہ آپ ہی لوگوں کے لیے علماء کرام نے کیا ہے، اور ہمارے یہاں ائمہ مساجد نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے علم و عمل و عمر میں رزق میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ مولانا جابر صاحب قبلہ بڑے پرانے میرے دوست ہیں، پتہ چلا کہ حضرت یہاں کی مسجد کے خطیب و امام ہیں تو بڑا دل خوش ہوا، کیونکہ ایسے حضرت کا تو ایک مشن ہی رہتا ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں وہاں قوم کی اصلاح کا ایک ان کا مشن رہتا ہے کہ کچھ پیغام پہنچے قوم تک۔ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیتوں کو سلامت رکھے۔ اب تھوڑی سی دیر برداشت کر لو گے آپ حضرات، ہم شروع کریں۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے نبیر اعلیٰ حضرت حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ مولانا احسن رضا قادری صاحب قبلہ احسن میاں کی آمد ہوگی۔ حضرت دعا کریں گے اس پروگرام میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا تو ہمارے لیے یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین، والصلاة والسلام علی سید الکونین وعلی آلہ و اصحابہ فازوا فی الدارین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید،
ان اولیاؤہ الا المتقون. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، یعنی سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، جان مسیحا، رحمت کا دریا، غم زدوں کا سہارا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری تقریر کا عنوان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے، اور اعلیٰ حضرت کا یہ جو کلام ہے، پوری تقریر اسی کلام کے تناظر میں رہے گی کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور فرماتے ہیں ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، اور فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا، شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا، اور ہیں رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. کون غوث اعظم ہے؟ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم ایک سائنسداں نے کہا تھا کہ میں نے دوربین کے ذریعے ستاروں کا ایک ایسا کہکشاں دیکھا ہے کہ وہاں نہ تو کوئی راکٹ جا سکتا ہے اور نہ ہوائی جہاز جا سکتا ہے. بہت غور سے سنیے گا، میں اپنی تقریر کو بالکل شروع کر چکا ہوں. سائنسداں کہتا ہے کہ میں نے ایسا دوربین بنایا ہے اور اس سے میں نے ایسا کہکشاں ستاروں کا دیکھا کہ وہاں نہ کوئی راکٹ پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی ہوائی جہاز وہاں تک جا سکتا ہے. پھر وہی کہتا ہے کہ ہاں، اگر پہلی بات تو ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی وہاں تک بجلی کا تار پہنچا دے تو بجلی کو وہاں پہنچنے میں 2 کروڑ سال لگیں گے. کتنے سال لگیں گے؟ 2 کروڑ سال لگیں گے. اور بجلی کی رفتار آپ جانتے ہو، یہ جو لائٹ ہے اس کی رفتار کیا ہے؟ اس کی رفتار ہے 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہے. 1 سیکنڈ میں یہ بجلی کی رفتار ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ بجلی کو وہاں پہنچنے میں 2 کروڑ سال لگیں گے. پھر وہی سائنسداں کہتا ہے اگر مجھے 10,000 برس کی عمر بھی مل جائے اور کوئی مجھ سے یہ کہے کہ دنیا کے اس کونے سے اس کونے پہ پہنچ جاؤ، تو میں نہیں پہنچ سکتا، تو میں نہیں پہنچ سکتا. جب اس کی یہ بات میری نگاہوں کے سامنے آئی
تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ نے غوث اعظم کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، کیا شان عطا فرمائی ہے۔ میرے غوث فرماتے ہیں میں وہاں ہوں جہاں سورج نکلتا ہے، اور مجھ سے محبت کرنے والا وہاں ہوں جہاں سورج ڈوبتا ہے، اور وہ عبد القادر کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو عبد القادر اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ یہ میرے غوث فرماتے ہیں میں وہاں ہوں جہاں سورج ڈوبتا ہے، اور مجھ سے محبت کرنے والا وہاں ہوں جہاں سورج نکلتا ہے، اس کا سطر کھل جاتا ہے تو عبد القادر اس کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ دیتا ہے۔ یہ غوث اعظم کی رفتار ہے، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ اسی لیے تو الجمیل قادری نے کہا تھا کہ فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اور فرماتے ہیں جمیل قادری سو جہاں سے قربا اپنے مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ ہم غوث اعظم کی محبت میں یہاں پر آئے ہیں۔ غوث اعظم ہے کون؟ میرا امام فرماتا ہے نبوی میں علبی فصل بطولی گلشن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی میں علبی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ یہ علماء کرام جانتے ہیں اللہ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 55 سے زیادہ علوم پہ مہارت تامہ رکھتے تھے، اور آج جو ریسرچ کی گئی ہے، آج جو تحقیق کی گئی ہے، تو لوگوں نے بتایا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 100 سے زیادہ علوم پہ مہارت تامہ رکھتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے۔ دیکھو اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کو بڑے سے بڑا عالم نہیں سمجھ پاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس شعر کے اندر ایگریکلچر کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے وہ کسانی سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کھیتی باڑی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ہر علم میں مہارت رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس شعر کے اندر کیا بیان فرما رہے ہیں کہ جب فصل تیار ہوتی ہے تو وہ فصل کس باغ کی ہے، وہ فصل کس کھیت کی ہے، اور اس فصل کو اوپر جو پانی گرا ہے وہ پانی کون سا گرا ہے، اور یہ فصل کے اندر خوشبو کہاں سے آئی ہے، اور اس فصل کو اگایا کس زمین نے ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت غوث اعظم کا مقام بتا رہے ہیں، غوث اعظم کا مرتبہ بتا رہے ہیں کہ نبوی میں علبی فصل بطولی گلشن، حسنی چاند حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ ارے یہ جو پھول ہے جو بغداد کی سرزمین پہ آج آرام کر رہا ہے، قصبہ جیلان کے محلہ نیف کی سرزمین پہ کھلا ہے، یہ پھول کس گلشن کا ہے؟ تو میرا امام کہتا ہے یہ گلشن فاطمہ کا پھول ہے، اور اس پھول کو مولا علی شیر خدا کی فصل سے اس پھول کو اس فصل میں اگا ہے، اور اس پھول کے اوپر جو بارش پڑی ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کی بارش رحمت ہے، اور یہ پھول یہ کھلا ہے تو قصبہ جیلان کے محلہ نیف میں کھلا ہے، اور یہ امام حسن کے باغ کا پھول ہے، اور اس پھول میں خوشبو جو آئی ہے وہ امام حسین کی خوشبو آئی ہے۔ نبوی میں علبی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اب آگے میرا امام کہتا ہے نبوی خرد علبی برج بطولی معدن۔ سبحان امام کے یہ شعر آپ دیکھیں، نبوی خرد علبی برج بطولی معدن، حسنی چاند حسینی ہے چمکنا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے چمکنا تیرا۔ اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت علم نجوم کو بیان فرما رہے ہیں، اور علم نجوم میں اعلیٰ حضرت کو بڑی مہارت تامہ حاصل تھی، اتنی مہارت حاصل تھی اعلیٰ حضرت کو۔ آج ہم گھڑی ملاتے ہیں تو آج ہم ایک دوسرے سے ٹائم پوچھ کے گھڑی ملاتے ہیں، اعلیٰ حضرت رات کو ستارے اور چاند کو دیکھ کے اپنی گھڑی کا ٹائم ملا لیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور دن کو سورج دیکھ کر کے اپنی گھڑی کا ٹائم ملا لیا کرتے تھے۔ اتنی مہارت حاصل تھی اعلیٰ حضرت کو علم نجوم میں۔ ایک بار بدایوں کی مسجد میں آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تو لمبی کرت کی وجہ سے ایسا محسوس ہوا نمازیوں کو کہ سورج نکل آیا،
مولانا عبد المقتدر بدایونی، وہ کہتے ہیں کہ لوگ سلام پھیرنے کے بعد پیچھے کی طرف دیکھنے لگے کہ سورج تو نہیں نکل آیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا ابھی سورج نکلنے میں اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ علم نجوم ہے میرے امام کا۔ فرماتے ہیں نبوی خر، علبی برج، بطولی معدن، حسنی لعل، حسینی ہے تجلی تیرا۔ کیا شان ہے میرے امام کی۔ حضرات، چاند جو چمکتا ہے وہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی ہے چاند کے اندر، بلکہ چاند کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ سورج کی روشنی ہوتی ہے، اور سورج کی اپنی روشنی ہے، اس کی کسی کی لی ہوئی روشنی نہیں ہے، اس کی خود اپنی بذات خود روشنی ہے۔ اور جو ستارے چمکتے ہیں، ان ستاروں کو بھی جو چمک ملی ہے یہ سورج کا نور ہے، اور چاند جو ہے وہ ایک صاف شفاف آئینے کی طرح ہے، تو اس کے اندر جو روشنی ہے وہ سورج کی روشنی ہے۔ اب میرا امام کہتا ہے یہ جو چاند بغداد کی سرزمین پہ لیٹا ہوا ہے، اس چاند میں روشنی کہاں سے آئی، اس چاند میں چمک کہاں سے آئی، یہ چاند جو دنیا میں چمک رہا ہے یہ کس کے صدقے میں چمک رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس چاند کے اندر جو چمک ہے یہ چمک مدینے شریف سے آئی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی چمک ہے۔ غوث اعظم کی شان دیکھیں میرا امام بیان کرتا ہے، اور یہ چاند جو ہے یہ مولا علی شیر خدا کے گلشن کا چاند ہے، اور اس چاند کی منزل جو ہے وہ بطولی منزل ہے، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہے یہ چاند۔ اور اس چاند کو جو یہ حسنی چاند ہے اور یہ چمک جو ملی ہے یہ حسینی چمک ملی ہے، یہ میرا امام بیان فرما رہا ہے۔ تو کون غوث اعظم ہے، غوث اعظم بنتے کیسے ہیں؟ آپ دیکھیں، یہ تو آج ہم نے سوچ رکھا ہے نا کہ ہم چاہے کتنی بھی چوری اور ڈکیتی کریں ہماری اولاد نیک ہو جائے گی، ہم چاہے کتنا بھی خینی اور گٹکا کھائیں میری اولاد گٹکے کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ یہ تو آج ہم نے سوچ رکھا ہے نا کہ ہم چاہے کتنی بھی شراب پیئیں میری اولاد شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گی، بیئر کو ہاتھ نہیں لگائے گی، یہ آج ہم نے سوچ رکھا ہے۔ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، جیسا بیج ڈالو گے ویسا ہی اس پہ پھل اگ کر کے آتا ہے۔ گیہوں کے پیڑ پہ گیہوں آتا ہے، جو کے پیڑ پہ جو آتا ہے، آم کے پیڑ پہ آم آتا ہے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سنا کہ میں نے گیہوں کا درخت گیہوں کا پودا لگایا ہو اور اس پر پہ دھان اگایا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آم کا باغ ہے اس میں سے سیب توڑ کر کے لے آئے ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ آج ہم من کی غلامی کرتے ہیں، اللہ کا قانون چلتا ہے، اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے پہ پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون چلتا ہے۔ یہ آج ہم نے سوچ رکھا نا کہ ہم چاہے کتنے بھی گناہ کے کام کریں میری اولاد نیک ہو جائے گی، پرہیزگار ہو جائے گی۔ دیکھو غوث اعظم بنتے کیسے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی دیکھو، کسی کی زندگی واٹس ایپ سے برباد ہو رہی ہے، کوئی فیس بک پہ اپنی گندے نظریں کر رہا ہے، کوئی انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے بچے دیکھو، آپ شام کو گلیوں میں گھوم کر کے دیکھنا یہ موبائل چلاتے ہوئے نظر آئیں گے، نالی کے کنارے بیٹھ جائیں گے، چاہے کتنے بھی ان کو مچھر کاٹے، چاہے انہیں کتنا بھی کوئی بھی کیڑا کاٹے، لیکن ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا، یہ موبائل میں مگن ہے۔ آپ ان کی حالت دیکھ لیجئے، اور ایک بار غیر مسلموں کی بستی میں جا کر کے آپ دیکھ لو، ان کے بچے کتاب لے کر کے پڑھتے ہوئے ملیں گے، ان کے بچے کوچنگ میں، ان کے بچے اسکول میں، ان کے بچے جو ہے وہ اب تعلیم کی طرف ہیں، ایجوکیشن کی طرف ہیں، اور ہمارے بچے موبائل کی اسکرین پہ اپنی زندگی کو برباد کرتے نظر آتے ہیں۔ 70 سال کی محنت ان کی رنگ لے آئی، آج جو ہمارے اوپر ان کا قبضہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ہم نے شعر سن لیا کہ جب تک خواجہ غریب نواز ہندوستان میں ہے مسلمانوں کا کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں میرے خواجہ چاہے تو ایک اشارے سے جو ہے وہ ہندوستان کی سرزمین پہ تمہاری حفاظت فرما دے، لیکن اتنا یاد رکھنا تم نے تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ دیکھو بغداد کی سرزمین کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، اس بھٹکی میں مت رہنا کہ تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ بغداد کی سرزمین پہ میرے غوث اعظم آرام فرما رہے ہیں، لیکن وہاں کی تاریخ یہ علماء تمہیں بتائیں گے۔ جب ہلاکو خان نے قسم کھائی تھی کہ تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مسلمانوں کے سروں کا مینار نہیں بنا دوں گا، اور آخری کھوپڑی میں جا کر کے شراب پیوں گا، اور ایسا قتل عام بغداد کی سرزمین پہ اس نے کیا تھا۔
ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو، اللہ کے ولی تھے، لوگ پریشان ہو کر کے ان کی بارگاہ میں آئے، حضور ہلاکو خاں کی فوج آ رہی ہے، اب مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، اللہ کے ولی کٹورا پلٹ دیتے، بغداد نگاہوں سے چھپ جاتا، غائب ہو جاتا، فوج ڈھونڈ کر کے چلی جاتی، بغداد نہیں ملتا۔ 2 بار ہو گیا، تیسری بار ہلاکو خاں نے کہا تم لوگ بہانہ تو نہیں کرتے، چلو میں خود تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بہت بڑا لشکر لے کر کے جب بغداد پہ آیا تھا، اور جب لوگ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے، حضور ہلاکو خاں کی فوج آ رہی ہے، اللہ کا ولی کٹورا پلٹنے کا ارادہ کر رہے تھے، فوراً غیب سے آواز آتی ہے اب کٹورا مت پلٹیے، اور غیب سے آواز آئی ہم نے ان بغداد والوں کو 3 مرتبہ سدھرنے کا موقع دیا، لیکن یہ گناہوں سے باز نہیں آئے، یہ اپنی عیاشی سے باز نہیں آئے، یہ اپنی مکاری سے باز نہیں آئے، اب تو تمہیں بھی ان کے ساتھ میں جام شہادت نوش کرنا ہے۔ مجھے بتاؤ پیارے مسلمانوں، جب قوم گناہ کی عادی ہو جاتی ہے، جب قوم گناہ میں ملوث ہو جاتی ہے، جب قوم گناہوں کے دندل میں پھنستی چلی جاتی ہے، تو اس قوم کے اوپر ایک ظالم حکمران مقرر کر دیا جاتا ہے، ظالم بادشاہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ آج یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، آج یہ تمہاری عیاشی اور بدکاری کا نتیجہ ہے۔ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، یہ پیغام آج میں دل دے کر کے تم سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ یہ وہی بغداد کی سرزمین ہے، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں 1 مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی خون سے سرخ رہا، اور جب خون کی سرخی ختم ہو گئی تو کتابوں کی سیاہی نظر آنے لگی۔ ایسا قتل عام ہوا تھا بغداد کی سرزمین پر۔ تو یہ آج میرا نوجوان ہے جسے تعلیم سے کوئی مطلب نہیں، جسے ایجوکیشن سے کوئی مطلب نہیں، رونا یہ رویا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے نوکری کہاں، مسلمانوں کے لیے جاب کہاں۔ ارے دیکھتے نہیں ابھی ایک حافظ قرآن اور ایک عالم دین IAS کا ایگزام پاس کر کے وہ اپنے اعلیٰ منزل پہ پہنچ گیا، کون کہتا ہے جاب نہیں؟ پڑھو تو صحیح، تعلیم حاصل کرو تو صحیح، صرف موبائل چلانے سے جاب مل جائے گی، صرف انسٹاگرام چلانے سے جاب مل جائے گی، صرف ادھر ادھر خبریں فارورڈ کرنے سے تمہیں جاب مل جائے گی؟ نہیں پیارے مسلمانوں، یہ آج میری قوم کا نوجوان ہے جس کی جوانی کو دیکھو تو چوراہوں پہ برباد ہو رہی ہے، جس کی جوانی کو دیکھو تو عیاشیوں کے اڈے پہ برباد ہو رہی ہے، جس کی جوانی کو دیکھو تو دکانوں پہ ایک دوسرے کے مذاق کر کے گزارنے میں برباد ہو رہی ہے، اور ایک وہ نوجوان ہے جو رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، دن کو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اے نوجوانوں کو سیکھو، وہ نوجوان کون ہے جو رات کو دن روزہ اللہ کی عبادت کرے، دن کو روزہ رکھے، اور روزے کی حالت ہی میں جب بھوک نے بے چین کر دیا، جب بھوک نے نڈھال کر دیا، جب شام کا وقت ہوتا ہے دریا کے کنارے پہ بیٹھ گیا نوجوان کہ کوئی مباح چیز مل جائے اٹھا کر کے اسے کھا لوں تاکہ یہ پیٹ کی بھوک مٹ جائے، تاکہ یہ شکم کی پیاس بجھ جائے۔ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ایک سیب دریا میں بہتا ہوا آیا، اس سیب کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد شام کا وقت ہو چکا تھا، مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اس سیب کا ایک لقمہ کھایا تھا، اندر سے تقوی نے جھنجھوڑ کے کہا، پرہیزگاری نے جھنجھوڑ کے کہا، اے ابو صالح یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ تم نے سیب کھایا ہے، یہ سیب کسی باغ کا ہوگا اور باغ کا کوئی مالک ہوگا، تم نے بغیر مالک کی مرضی کے یہ سیب کیسے کھایا؟ یہ تقویٰ تھا، ان کی پرہیزگاری تھی۔ فوراً دریا کے کنارے چلتے رہے، کئی میل کا سفر کرنے کے بعد میں ایک ایسے دریا، ایک ایسے باغ میں پہنچے جس کی شاخیں، ایک ایسا پیڑ تھا جس کی شاخیں دریا پہ لٹک رہی تھی اور سیب ٹوٹ کر کے دریا میں گر رہے تھے۔ سمجھ گئے یہ اسی باغ کا سیب ہے، فوراً باغ کے اندر گئے، ایک اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ اللہ میں مشغول ہے، جا کر کے اسے سلام کیا، فوراً سلام کا جواب ملتا ہے۔ اللہ کے ولی نے کہا کیسے آنا ہوا نوجوان؟ بولے تمہارے باغ کا میں نے ایک سیب کھا لیا ہے، میں اس کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ کہا کتنے دور سے آئے ہو؟ بولے اتنے میل سے آیا ہوں۔ اور نوجوان کا چہرہ بزرگ غور سے دیکھ رہے ہیں، بزرگ اس نوجوان کے سراپا پہ نظر ڈال رہے ہیں، بلندی کے آثار پیشانی سے ظاہر ہو رہے تھے۔ فوراً سمجھ گئے یہ آنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے جو ایک سیب کے لیے اتنی دور کا سفر کر کے میرے باغ میں آیا ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ فوراً سمجھ گئے کہ اس کو مجھے اپنے پاس رکھ لینا چاہیے۔ حضرات بولے معاف تو کر دوں گا لیکن 2 شرطیں میری ماننی پڑے گی۔ واقعہ آپ علماء کرام سے سنتے ہو، اس کا پس منظر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سیب کا لقمہ
लुकमा खाया था तो तकवे ने झंझोड़ के ये कह दिया, अबू स्वाले ये तुमने क्या कर दिया, जरा सोचो तो सही। आज हम उन्हीं शख्सियतों के मानने वाले हैं। आज मेरी कौम को देखो, वो उनका ये कहना रहता है कि माल हो चाहे जैसा हो, पैसा हो चाहे जैसा हो, चाहे किसी की जमीन पे कब्जा करके पैसा मिले बस मैं पैसा कमाऊंगा, चाहे किसी के मकान पे कब्जा करके पैसा मिले मुझे पैसा चाहिए, चाहे किसी की जमीन पे कब्जा करके पैसा मिले मुझे पैसा चाहिए, चाहे मजदूर की मजदूरी मार के पैसा कमाना पड़े तब भी मुझे पैसा चाहिए। आज ये हमारी ज़हनियत बन गई है और कुछ लोगों ने तो सूद के कारोबार शुरू कर दिए हैं, कुछ लोगों ने तो हराम बिजनेस शुरू कर दिए हैं। और आज देखो अगर किसी के पास 10 लाख रुपया आ जाए तो वो सूद का कारोबार शुरू कर देता है, पैसा बांटना शुरू कर देता है, उस पर सूद लेना शुरू कर देता है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं सूद का एक ढेला खाना गोया अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करने से बदतर है। ये सूद कितना बड़ा गुनाह है, सूद का पैसा कितना बड़ा गुनाह है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह ने बै को हलाल किया है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। बताओ हराम लुकमा जब औलाद के शिकम में जाएगा कहां से उनका दिल दीनी कामों में लगेगा, जब हराम लुकमे से उनका जिस्म परवान चढ़ेगा। ऐसी औलाद क़यामत के दिन अपने बाप को पकड़ के रब की बारगाह में लाएगी और कहेगी मेरे मौला मेरा बाप मुझे भूखा रख देता, ये हमें गवारा था उससे जो इसने हमें हराम माल खिलाया है। दौलत औलाद के लिए जमा की जाती है, पैसा औलाद के लिए जमा किया जाता है ताकि औलाद की जिंदगी सुकून से गुजर जाए। तो क्यों ना हम अपनी औलाद के लिए हलाल माल जमा करें, क्यों ना हम अपनी औलाद के लिए वो माल जमा करें कि जो हलाल हो, किसी का दिल दुखा के ना लिया हो, बल्कि वो माल हलाल तरीके से कमाया गया हो, हलाल तरीके से कमाया हुआ माल जब उससे तुम्हारे बच्चे के शिकम में लुकमा जाएगा, जब उससे उसका जिस्म परवान चलेगा, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं वो जिस्म जो हलाल माल से परवान चढ़ा हो वो इस बात का ज्यादा हकदार है कि वो जन्नत में चला जाएगा। और वो माल वो जिस्म जो हराम तरीके से परवान चढ़ा हो वो इस बात का ज्यादा हकदार है कि वो जहन्नम में जलाया जाए। प्यारे मुसलमानों, ये आज हमारी ज़हनियत बन गई ना। हमारा ईमान है पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। सबूत तुम्हारे सामने है, आप देखते नहीं 50,000 की तनख्वाह पाने वाला इंसान परेशान है और 5-6 हज़ार की तनख्वाह पे गुजर बसर करने वाला इमाम शाम को अपने इशा की नमाज सुकून से पढ़ा के लेटता है और सुबह को आराम से उठ करके फजर की नमाज पढ़ाता है, खुद भी चैन में है, घर वाले भी चैन में है। ये सुकून कहाँ से आया? हलाल तरीके से जो पैसा कमाया जाता है उस पैसे में सुकून है, और हराम तरीके से जो पैसा जमा किया जाता है उसमें सुकून नहीं है, बेचैनी रहती है। ऐसी ऐसी दौलत वाले हमने देखे हैं। हमारे यहाँ का तो हाल ये है कि फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता, और उनका हाल ये है कि उनके पास दवाइयों का डिब्बा रखा हुआ है। जितनी ज्यादा दौलत है, ब्लड प्रेशर लो हो गया तो उसकी गोली दो, ब्लड प्रेशर तेज हो गया तो उसकी गोली दो, शुगर बढ़ रही है उसकी गोली दो, है ना, सर में दर्द हो रहा है तो उसकी गोली दो, शाम को बिस्तर पे सोने जा रहा है नींद ही नहीं आ रही, नींद की गोली दो। तो ये क्यों होता है? जब पैसा हलाल तरीके से कमाया जाता है तो उसमें सुकून होता है, जब हराम तरीके से कमाया जाता है तो पैसे में सुकून नहीं होता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देगा, अल्लाह सूद को मिटा देगा। मतलब जो सूद का पैसा होगा अल्लाह उसे खत्म कर देगा। और सूदी आदमी कयामत के दिन जब आएगा तो उसका पेट बाहर को निकला हुआ होगा और उसके अंदर सांप और बिच्छू तैर रहे होंगे और लुढ़कता पड़कता आएगा। जैसे आप मजार पे जाते हो ना, जो आसिफ ज़दा होते हैं, खेलते कभी इधर गिरे कभी इधर गिरे कभी इधर, फरिश्ते कोड़े मार के उनको लेकर के आएंगे हशर के मैदान। ये कुरान की आयत का मैं तर्जमा कर रहा हूँ, कुरान की आयत का तर्जमा, कि वो इस तरह से आएंगे लुढ़कते पुढ़कते, यतखब्बतुहु शैतान, जैसे उनको शैतान ने छू लिया हो, शैतान ने उन्हें मस कर दिया हो, उनके पेट निकले हुए होंगे बाहर को और वो सीधे नहीं खड़े हो पाएंगे।
وہ گرتے پڑتے آئیں گے، فرشتے مارتے ہوئے لائیں گے جو سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ بتاؤ پیارے مسلمانوں، دولت جمع کس لیے کی جاتی ہے؟ تاکہ میری زندگی سکون سے گزرے، میری اولاد کی زندگی سکون سے گزرے۔ وہی دولت قیامت کے دن ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن گئی۔ تو دنیا میں پریشانی اٹھا لو، کم کھا لو، بھوکے رہ لو، لیکن حرام مال کو کبھی ہاتھ مت لگانا، کیونکہ وہ حرام مال اولاد کے شکم میں اس کا لقمہ گیا تو وہ بھی قیامت میں اپنے باپ کو کھینچ کے لائے گی، میرے مولا میرا باپ مجھے بھوکا رکھتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ اولاد کہے گی میرا باپ مجھے بھوکا رکھتا، یہ میرے لیے گوارا تھا اس سے جو اس نے مجھے حرام لقمہ کھلایا۔ تو اولاد کے لیے جمع کیا تو اولاد بھی ہمارے لیے جو ہے وہ جہنم میں جانے کا سبب بن گئی۔ تو پیارے مسلمانوں، یہ غوث اعظم کے والد، غوث اعظم بنتے کیسے ہیں یہ دیکھیں آپ، صرف ایک لقمہ کھایا تو تقوی نے جھنجھوڑ کے کہہ دیا ابو صالح یہ تم نے کیا کر دیا، پہلے سیب کی معافی تو مانگ لو، اب آئے آپ باغ میں۔ اللہ کے ولی نے دیکھا کہ ایک سیب کا ایک لقمہ کھایا تو اتنا لمبا سفر کر کے میرے باغ میں آیا ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ آ کر کے کہا معاف تو کر دوں گا، میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، اور باغ کی رکھوالی کے بعد میں دوسری شرط آپ کو بتاؤں گا۔ یہ غوث اعظم کے والد ہیں، باغ کی رکھوالی کرتے رہے، جو بھی سال مقرر ہوئے ہوں روایتیں مختلف ہیں۔ جب باغ کی رکھوالی کی مدت پوری ہوئی تب کہا کہ اب تو معاف کر دیجئے، اب میں نے آپ کے وقت مقررہ تک آپ کے باغ کی رکھوالی کر لی۔ بولے معاف تو کر دوں گا لیکن دوسری شرط رہ گئی ہے میری۔ بولے بولو کیا شرط ہے؟ کہا دوسری شرط میری یہ ہے، نوجوانوں سنو اور دل کی تختی پہ لکھ کر کے لے جاؤ کہ غوث اعظم کے والد کی شان کیا ہے، والدہ کی شان کیا ہے۔ کہا میری ایک بیٹی ہے اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ کہا نوجوان تم بھی ہو، میری بیٹی بھی جوان ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے نکاح کرو۔ کہا اس کے بعد معاف کر دو گے؟ کہا ہاں معاف کر دوں گا۔ کہا لیکن بات بھی تو سن لو، میری بیٹی کے اندر کیا کیا صفتیں ہیں وہ تو سن لو۔ میری بیٹی کان سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، تمہیں جو ہے میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اب مجھے بتاؤ آج کے نوجوان کے سامنے ایسا ماڈل رکھ دیا جائے تو کیا وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ صرف اتنا پتا چل جائے کہ لڑکی کا رنگ کالا ہے تو وہ شادی کے لیے منع کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ غوث اعظم کے والد ہے، جانتے ہیں پوری زندگی چارپائی پہ بیٹھ کے کھلانا ہے صرف ایسی عورت کو، ہے نا، لیکن پھر بھی راضی ہو گئے۔ کہا معاف تو کر دو گے نا، جو میں نے سیب کا ایک لقمہ کھایا ہے معاف کر دو گے؟ کہا ہاں معاف کر دیں گے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے میں نکاح کے لیے تیار ہوں، دنیا میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، میں آخرت میں سزا بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ غوث اعظم کے والد کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے یہاں کی شادی نہیں ہے، یہ وہ غوث اعظم کے والد کی شادی ہے۔ فوراً نکاح ہو گیا اور آپ حجرہ عروسی کے اندر گئے، جیسے ہی دروازہ کھولا اندر داخل ہوئے، فوراً اندر بیٹھی ہوئی دلہن اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی اور ان کو سلام کیا۔ حیرت میں پڑ گئے سلام کا جواب دے کر کے، اگر یہ پیروں سے لنگڑی ہوتی تو اٹھ کے کیوں کھڑی ہوتی، اگر یہ ہاتھوں سے لنجی ہوتی تو بیٹھنے کا اشارہ کیوں کرتی، اگر یہ آنکھوں سے اندھی ہوتی تو مجھے دیکھ دیکھ کر کے اٹھ کے کھڑی کیوں ہوتی، اگر یہ کانوں سے بہری ہوتی تو میری آواز تو کیوں سنتی۔ یہ سوچا اور سوچنے کے بعد میں آپ فوراً کمرے سے باہر آ گئے، اور کمرے سے جب باہر آئے تو دیکھ کر کے آپ میری طرف توجہ دیجئے، حضور یہی تشریف لائیں گے، آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ دیکھو آپ حجرے سے باہر آ گئے، اور آ کر کے کیا کہا، آ کر کے غوث اعظم کے والد نے کہا کہ آپ نے مجھے کسی دوسرے کمرے میں تو نہیں بھیج دیا، جو باتیں آپ نے بتائی تھی وہ تو ان میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ بولے